بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے قرارداد مقاصد 1949 آبجیکٹیو ریزولوشن 1949۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ قرارداد سے کیا مراد ہے۔ قرارداد کا جو لغوی معنی ہے یعنی جو لغت میں اس کا مطلب ہے وہ ہے عزم، ارادہ، حل وغیرہ، یعنی کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ جو ہے وہ ریزولوشن یا قرارداد کہلاتا ہے۔ قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے؟ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد جو اگلا مرحلہ درپیش تھا اس قوم کو وہ پاکستان کے لیے آئین بنانا تھا۔ 1947 سے آنورڈ 1956 تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر 1935 کا ایکٹ جو آپ نے پیچھے پڑھا وہ ایکٹ عبوری آئین کے طور پر نافذ العمل رہا۔ اس دوران جو ایک اہم قدم جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اٹھایا وہ تھا قرارداد مقاصد پیش کرنا 1949 میں۔ قرارداد مقاصد جو تھی یہ کوئی باقاعدہ آئین نہیں تھی، لیکن پاکستان کے مستقبل کے آئین کے بارے میں جو ہے وہ اس کے اندر بنیادیں فراہم کی گئی تھیں۔ اس کے اندر کچھ پالیسیاں، کچھ اصول بتائے گئے تھے کہ پاکستان کا جو مستقبل کا آئین ہے وہ کس شکل کا ہوگا۔ کسی بھی قوم، کسی بھی ریاست کے لیے آئین اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہیں رہنے کے لیے گھر ضروری ہوتا ہے۔ آئین ہی ملک کو بنیادیں فراہم کرتا ہے، آئین سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس ملک کا جو ہے وہ سیاسی نظام۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان کی زیر قیادت پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے متوقع آئین کے حوالے سے جو سفارشات پیش کی گئی تھیں اس کو جو ہے وہ قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کی جو اہمیت ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے مستقبل کے آئین کے حوالے سے بنیادیں فراہم کی گئیں، یعنی کہ یہ سفارشات دی گئیں کہ پاکستان کا جو بھی آئین جب بھی بنا تو اس کی مجوزہ شکل کیا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وقتی آئینی خلا کو پر کیا گیا۔ پاکستان کو ضرورت تو ایک آئین کی تھی۔ 1949 میں انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا تھا اور ہمیں قرارداد کی بجائے ایک آئین چاہیے تھا، لیکن جو کہ ہماری آئین ساز اسمبلی نہ بنا سکی۔ تو ایسی سچویشن میں جب ملک کے اندر آئین نہیں تھا، 1935 کا ایکٹ جو تھا وہ عبوری آئین کے طور پر نافذ تھا، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد جو تھی وہ وقتی طور پہ ایک سہارا محسوس ہوئی تھی کہ کم از کم جو ہے وہ ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ آئین بنانے میں سنجیدہ تو ہے۔ یہ قرارداد بنیادی اسلامی سیاسی اصولوں اور مغربی جمہوریت کے اصولوں کا امتزاج تھی، یعنی اس میں جو ہے وہ اسلامی شقیں شامل کی گئیں۔ اسلامی شقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں مغربی جمہوری نظام جو جیسے کہ لوگوں کو الیکٹ کیا جائے گا، نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ ریاست پاکستان کو چلایا جائے گا، جو کہ مغربی جمہوری نظام کا تصور ہے، تو وہ اس کے اندر شامل تھا۔ یہ قرارداد کی جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 1956، 62 اور 1973 کے تینوں آئینوں کے دباچوں میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو شامل کیا۔ پانچویں خصوصیت ہے قرارداد مقاصد کی وہ یہ ہے کہ جب اگر ہم پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر تاریخی طور پر اسلامی نفاذ کے لیے کتنی کوششیں کی گئی ہیں، تو ان میں جو قرارداد مقاصد ہے وہ سر فہرست ہے۔ قرارداد جو ہے وہ 7 مارچ 1949 میں اسمبلی میں پیش ہوئی۔ 5 دن اس کے مختلف پہلوؤں پر حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کی طرف سے بحث ہوتی رہی اور پھر بالآخر 12 مارچ کو قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کی جو چیدہ خصوصیات تھیں جو اس کے اندر شامل تھیں، پاکستان کے مستقبل کے آئین کے حوالے سے جو رہنمائی فراہم کرنے والی شقیں تھیں وہ یہ تھیں: نمبر 1،
اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہوگا، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ساورین پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ پاکستان کی عوام اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، یعنی پاکستان کی جو الیکٹڈ حکومت ہوگی اور پاکستان کے عوام جو اپنی حکومت کو منتخب کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر جو ایک بات کی گئی وہ بات کی گئی عوامی اختیارات، یعنی پاکستان کے اندر عوام کے پاس جو اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پاس جو الیکشن میں حصہ لے کر اپنے نمائندے منتخب کرنے کے جو اختیارات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو حکومت وجود میں آئے گی اور وہ جتنے بھی اختیارات استعمال کرے گی تو وہ اختیارات ریاست پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ تفویض کردہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ ریاست کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ کے سامنے ہی پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمران جواب دہ ہوں گے۔ جو تیسری خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی تیار کرے گی، یعنی کوئی فرد واحد جو ہے، کوئی گورنر جنرل یا کوئی اور شخص انڈیپینڈنٹلی سلولی جو ہے وہ پاکستان کا سولری آئین جو ہے وہ تیار نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان کی جو قومی آئین ساز اسمبلی ہے وہی پاکستان کا آئین بنائے گی۔ ریاست کا نظام منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ریاست کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، کیونکہ منتخب نمائندوں کے ذریعے نظام چلانے سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اندر جمہوری نظام ہوگا۔ جمہوریت، آزادی، برداشت، رواداری، سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے گا، یعنی ان تمام معاملات کے اندر اسلام نے جو گائیڈنس فراہم کی ہے مسلمانوں کو، اس کے مطابق ہی ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، یعنی مسلمانوں کو مکمل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی انفرادی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق گزارے، اور ان کو ایسے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی۔ اگر مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق آزادی ہوگی تو اقلیتوں کو بھی، جو جیسے کہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں یا اور بھی کوئی غیر مذہبی جو رہے گا پاکستان کے اندر، تو اس کو اب مکمل آزادی ہوگی، ہر طرح کی سماجی آزادی ہوگی، ذاتی آزادی ہوگی، مذہبی آزادی ہوگی، ثقافتی آزادی ہوگی، سیاسی آزادی حاصل ہوگی۔ وفاقی نظام حکومت ہوگا، یعنی یہ بھی طے پایا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ فیڈرلائزیشن ہوگی، تمام اختیارات ون یونٹ جو ہے اس کے ہوں گے، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے وہ وفاقیت کا نظام ہوگا۔ تمام لوگوں کو بلا تفریق، رنگ و نسل، ہر طرح کے حقوق حاصل ہوں گے۔ وہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، ان حقوق میں شامل جو ہے وہ معیشت بھی، معاشی نظام بھی ہو سکتا ہے، اس میں پولیٹیکل یعنی سیاسی تربیت، ہر طرح کی جو چیزیں ایک اچھے شہری کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں کو بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب کے فراہم کی جائیں گی۔ جو اگلا نیکسٹ ہے وہ ہے کہ پسماندہ طبقوں اور اقلیتوں کی حفاظت ریاست کے ذمہ ہوگی، یعنی کہ ملک کے اندر جو مارجنلائزڈ لوگ ہوں گے، جو اقلیتیں ہوں گی، جو معاشی طور پر محروم لوگ ہوں گے، ان کی کفالت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ عدلیہ آزاد ہوگی پاکستان میں، انتظامیہ کا عدلیہ کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا، ریاست کا مکمل طور پر دفاع کیا جائے گا، ریاست کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی کہ اس میں فوج کا عنصر شامل ہے کہ جو ہے وہ فوج پاکستان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا ملک کے دفاع کے لیے۔ مذہبی ریاست نہیں ہوگی، یعنی یہ ایک ساتھ اور بات کلیئر کی گئی کہ اگر اس میں دو چیزیں جو شامل ہیں کہ اختیارات اللہ کے ہوں گے، عوام جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے، قرآن و سنت سے رہنمائی لی جائے گی قوانین بنانے کے بارے میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو نان مسلم اس وقت شامل تھے قومی آئین ساز اسمبلی میں، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات جاتی تھی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بن جائے گا پاکستان۔ مذہبی ریاست وہ جہاں پر جو ہے وہ مذہبی اجارہ داروں کی
مکمل طور پر حکومت ہو۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ 16ویں صدی سے پہلے جیسے برطانیہ کے اندر مذہبی ریاست تھی کا جو ہے وہ تصور تھا، جب چرچ کا پاپ جو تھا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ریاست کا جو ہے وہ روحانی خدا ہے۔ اس کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے حکم سے جو ہے وہ ہم کوئی کسی قسم کے انحراف نہیں کر سکتے، اور ریاست جو ہے وہ اللہ ہی چلا رہا ہے، خدا ہی چلا رہا ہے، اور ان کی ہی بات حرف آخر ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کیا گیا کہ ریاست جو ہے پاکستان کی، اس میں اسلام کے اصولوں کو ضرور آزمایا جائے گا، لیکن چونکہ اسلام ایک سوشل سسٹم ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہر اقلیتوں کی آزادی ختم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی، اور ہم بادشاہ کو یا ہم وزیر اعظم کو اللہ کا نمائندہ سمجھیں گے اور اس کی ہر بات کو منوان تسلیم کریں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، مذہبی ریاست نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد اسلامی جمہوری ریاست ہوگا۔ یہ اس کے 13 پوائنٹس تھے، اس کے یہ 13 نکات تھے۔ ان 13 نکات کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈسکشنز بھی ہوئیں، مختلف قسم کی نان مسلم جو ممبرس تھے آئین ساز اسمبلی کے، ان کی طرف سے کچھ تجاویز بھی آئیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لیاقت علی خان کا ایک کال پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا the importance only to the achievement of independence, only to the achievement of لیاقت علی خان نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا تاریخی دن ہے ہر لحاظ سے، اور پاکستان کی جو آئین سازی کی تاریخ ہے اس کے اندر ایک سنگ میل جو ہے اس کی حیثیت ہے اس قرارداد کو حاصل، اور پاکستان بننے کے بعد جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ آج کے دن رونما ہوئی ہے، یعنی کہ جب یہ قرارداد کو منظور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد کو تسلیم کرنے سے پہلے جب اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو چند ہندو ممبران نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان میں چندرا مینڈل صاحب ہیں، انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ملا کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ملاؤں کو، یا یہاں پر جو ہے وہ آئین سازی کے اندر ہمیں علماء اکرام سے رہنمائی لینے کی کیوں ضرورت پیش آئی، جبکہ انڈیا کے اندر جو پنڈتس ہیں ان سے تو رہنمائی نہیں لی گئی جو ہے وہ آئین بنانے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمار دتا صاحب نے کہا کہ اگر یہ قرارداد جناح کی زندگی میں آتی تو یقیناً اس کی کچھ شکیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی۔ میاں محمد افتخار الدین واحد مسلم ممبر تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اوورآل جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا گیا اس قرارداد کو۔ کمار دتا صاحب جو تھے ان کی یہ بھی ایک رائے تھی کہ 30 اپریل تک جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کی جائے، اس کے ایک سینسس معلوم کیا جائے، عوام کی رائے معلوم کی جائے اس قرارداد کے اوپر، لیکن ایسا کچھ نہ کیا گیا، اور 5 دن کے بعد جو ہے وہ اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے جو فل سپورٹرز تھے ان میں جو ہے وہ اشتیاق حسین قریشی صاحب جو تھے، یا شبیر احمد عثمانی تھے، عبدالرب نشتر تھے، تو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا، منظور کیا۔ اگرچہ اس قرارداد کے اندر بہت سارے فلاز موجود تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور بہت ساری کمیاں بھی ہوں گی جن کی بات جو ہے وہ ہندو ممبران نے کی، لیکن اوورآل جو ہے یہ قرارداد جو تھی وہ ایک سنگ میل کی حیثیت اس نے اختیار کی پاکستان کے باقی آئینوں میں، اور جو ہے وہ جب 1956 کا آئین بنایا گیا تو بھی اس میں اس کے قرارداد کے اندر پیش کی گئی سفارشات کو مد نظر رکھا گیا، 62 کے آئین میں بھی اور 73 کے آئین میں بھی۔ اگرچہ یہ پاکستان کے آئین کی ضرورت تو تھی اس وقت، لیکن ایک قرارداد دی گئی، لیکن اس قرارداد کا جو ہے وہ بعد کے آنے والے جو حالات تھے، جو آئینی تقاضے تھے، ان میں اس قرارداد نے اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، کل انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے بنیادی اصولوں کی کمیٹی، یعنی یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد اس قرارداد کے مطابق جو ہے وہ ملک کا آئین تیار کرنے کے لیے، ملک کے آئین کے حوالے سے سفارشات تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہا جاتا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا،
کوئی اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے سوکس سیکنڈ ایئر، اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔